الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جب صف اسلام میں فاروق اعظم آ گئے جب صف اسلام میں فاروق اعظم آ گئے کافروں پہ مایوسی کے بادل چھا گئے کافروں پہ مایوسی کے بادل چھا گئے اور حق کو پھیلانے کی خاطر اس کی سرگرمی نہ پوچھ اس کی آنکھ اٹھی تو باطل کو پسینے آ گئے اس کی آنکھ اٹھی تو باطل کو پسینے آ گئے اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ دی حمد و صلاۃ و بعد حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ دے اندر درود و سلام دا تحفہ پیش کرنے تو بعد قابل صد احترام معزز محتشم خطیب اہل سنت حضرت مولانا حافظ القاری جناب عابد حسین حیدری صاحب اور محترم المقام عزت مآب حافظ القاری احمد یار فیضی ملتانی صاحب اور قابل احترام سنی تحریک کے ہمارے اس علاقے کے قائد جناب خواجہ نظر فرید کوکب مریدی صاحب اور ہمارے معزز مہمان خطیب اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد رضوی دامت برکات القدسیہ اور معزز شناخان حضرات اج دی شہیدان اسلام کانفرنس جس کے اندر میں تسی حاضر ہاں دعا فرماؤ کہ رب کائنات ساری حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے حضرات گرامی بڑی خوش نصیبی ہے کہ رب کائنات نے سانو اپنے پیارے انعام یافتہ بندیاں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی میرے سونے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عظمت علی شان ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت اللہ دے نبیاں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اللہ دے نیک بندیاں کا ذکر کرنا گناہاں کا کفارہ بن جاتا ہے ذرا بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ کدی کدی قرآن حدیث سن کے بھی سبحان اللہ کہہ لینی چاہیے ذرا پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ اپنی اس پیار والی سبحان اللہ سے خوش ہو کے ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرات گرامی میں عرض یہ کر رہا کہ خوش نصیب وہ لوگ نے جنہوں نے اس ذکر کی سعادت نصیب ہوتی ہے اگر راتاں بڑیاں آدیاں زندگی کے اندر گزر جاندیاں لیکن وہ رات کتنی سونی رات ہے جی اللہ دے محبوب انعام یافتہ بندے دے نام تے گزر جائے
اور میں جدو یہ پروگرام رکھا سی اس وقت ایک جملہ بولیا سی، اکثر بار بار میں بولیا جملہ، میرا ایک اپنا ذوق اور شوق سی، وہ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ عظیم لوگ جنہاں نے پہلے اسلام دے اندر قدم رکھا، اسلام دے پہلے بوٹے جنہاں نے پھر اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر کے اے اسلام دا پھل ساڈے تک پہنچایا، یہ انہاں عظیم ہستیاں دا ساڈے تے احسان ہے۔ اگر انہاں دے حضور خراج عقیدت نہ پیش کی جائے تو میں سمجھنا یہ انہاں دا غداری ہے، اس واسطے کہ انہاں دا یہ فیضان ہے جڑا ساڈے تک پہنچا ہے۔ اور سب تو بڑی وڈی جو مہربانی اور انعام ہے اللہ تعالیٰ دا کہ سانو مسلماناں دے گھر پیدا کیتا ہے اور مسلمان پیدا کیتا ہے، یہ بڑا انعام ہے اللہ دا۔ اگر کسی یہودی دے گھر ہوندے یا کسی ہور کسی دے گھر ہوندے تو انہاں سے بھی رام رام دے دو پتہ نہیں کی کرتے ہوندے، لیکن یہ مالک دا کرم اور احسان ہے کہ اس نے مسلمان گھرانے دے اندر پیدا کیتا ہے اور سانو مسلمان بنایا ہے اور پھر مصطفیٰ کریم دا امتی بنایا ہے، اور پھر اس تو بڑا انعام یہ کہڑا کہ اپنے انعام یافتہ بندیاں نو منن والا بنایا، انعام یافتہ بندیاں نو منن والا بنایا۔ تو عزیزان گرامی، الحمدللہ ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی شان والا، اللہ دا محبوب بھی شان والا، تے اللہ دے جڑے انعام یافتہ بندے نے وہ بھی شان والے، اور اللہ تعالیٰ جنہوں عزت دے دے وہ دی عزت کرنی چاہیے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جنہوں چاہے عزتاں دے، جنہوں چاہے ذلتاں دے، تے جدے سر تے اللہ عزت دی پگ رکھ دے نا وہ بھی عزت کرنی چاہیے، سڑنا نہیں چاہیے۔ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب دے غلاماں نوں عزت رفعت شان بخشیاں نے، اور دنیا والے نوں چاہیے کہ انہاں دی عظمت شان بیان کرے، انہاں دی عظمت و شان سڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ انہاں نوں یہ عظمتاں اے عزتاں اس خالق نے عطا کیتیاں تے جنہوں عزت رب عطا کرے وہ دی عزت کرنی چاہیے، وہ دی عزت کرنی چاہیے۔ تے پھر جو میرا اج اس کانفرنس کے اندر موضوع ہے وہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، باقی سارے مرید نے عمر میرے آقا دی مراد ہے۔ ذرا موڈ ہوئے تو ذرا کہہ دو سبحان اللہ، مراد ہے۔ تسی دعا مانگتے ہو پوری ہو جائے تو خوشی ہوتی ہے نا، بولو بھائی، دعا مانگتے ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نبیوں کی دعاؤں کا بھی ذکر کیتا ہے، اگر میں ادھر جاواں کہ مضمون لمبا ہو جائے گا، میں صرف چند منٹ تواڈے کول لینے۔ علماء کی موجودگی کے اندر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ دے نبیوں نے بھی دعاواں منگیاں نے، اللہ نے قبول کیتیاں نے تے خوشی ہوندی۔ اسی تسی کوئی بھی مسلمان کوئی بھی بندہ دعا منگے وہ پوری ہو جائے تو خوشی ہوندی، تے دعا اس واسطے منگی جاتی ہے جن دی طلب ہو، جدی طلب ہوئے، جدو طلب ہوئے چاہت ہوئے پھر دعا منگی جاتی ہے، جدو وہ طلب وہ چاہت دعا کی صورت کے اندر پوری ہو جائے تو پھر ڈبل خوشی ہو جائے۔ تو پھر کیسی چاہت ہے؟ میری چاہت، تہاڈی چاہت، وزیر دی چاہت، بادشاہ دی چاہت، آزاد دی چاہت، غلام دی چاہت، کالے دی، گورے دی، عربی دی، عجمی دی، کسی کی بھی چاہت غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیسی چاہت ہے کہ جیڑی امام الانبیاء دی چاہت ہے۔ اور اللہ اللہ یا رسول اللہ، وہ کیسی چاہت ہے کہ جیڑی امام الانبیاء دی چاہت ہے تو پھر وہ چاہت پوری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ جدو پھر چاہت پوری ہوئی تو وہ دا مرتبہ اور مقام کیسا ہے؟ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چاہت کی ہے، میرے آقا نے دعا مانگی، تسی بھی دعا مانگتے ہو، سارے نے دعا مانگیاں، نبیاں بھی دعا مانگیاں، لیکن نبیاں دے نبی نے بھی دعا مانگی۔ کی دعا مانگی؟
کہ اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا، اے اللہ عمر نو اسلام دی دولت عطا فرما، کیونکہ اسلام دی عزت بندی ہی عمر نال ہے، اسلام دی عزت بندی ہی عمر نال ہے۔ تو کتنا مرتبہ ہے یار، مقام ہے عمر دا کہ جنہوں نبی طلب کر رہے، جنہوں نبی طلب کر رہے، کتنا مرتبہ ہے، مقام ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ شخصیت ہے 18 احکام قرآنی رب کائنات نے فاروق اعظم کی مرضی کے مطابق نازل کی، ایک نہیں دو نہیں، رب بے نیاز ہے، اللہ صمد وہ بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ نہیں، غنی عن العالمین، سارے جہانوں تو بے پرواہ، کسی دا محتاج نہیں ہے، بے پرواہ، لیکن بے پرواہ ہو کے بے نیاز ہو کے مصطفیٰ دے غلامہ تے ناز کر دے، اپنے محبوب دے غلامہ تے ناز کر دے، اس واسطے 18 احکام قرآنی عمر دی مرضی دے مطابق نازل فرمایا۔ اور عزیزان محترم جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، تو ہاڈے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ اسلام دی عزت بن دی عمر نال۔ ادھر دارالندوا کے اندر جناب دماد الدگا نے میٹنگ کی تھی، جناب ابو ڈالینڈ کمپنی میٹنگ کر رہی ہے، یارو کوئی ایسا منصوبہ بناؤ، اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اسلام دی روشنی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کوئی ایسا منصوبہ کرو اسلام دی روشنی گھٹ جائے، اسلام دی شمع نو گل کر دیو، اسلام دی شمع نو گل کر دیو، یطفئون نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر چاہتے ہیں کہ پھوکا مار کے یہ نور بجھا دیے۔ عزیزان محترم کافران نے میٹنگ کی تھی، ابو جہل دی صدارت دے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، کی میٹنگ ہو رہی ہے، اسلام دی شمع نو ختم کیتا جائے، اسلام جڑا دن بدن پھیلتا جا رہا ہے انہوں ختم کیتا جائے۔ عزیزان محترم آخرکار فیصلہ کی ہویا کہ عمر بن خطاب دا بیٹا عمر جناب کم کرے گا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار پکڑی، دوستان گرامی قدر اسلام دی شمع نو گل کرنے واسطے جا رہے ہیں، اسلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل دا ارادہ کرنے کہ جناب جا رہے ہیں، رستے دے اندر ایک صحابی ملے، عرض کر دے اے عمر اج کدے جا رہے ہوئے؟ جناب فاروق اعظم کہتے ہیں اج میں اسلام دے بوٹے نو پٹن چلیا وا، اسلام دی شمع نو بجھان چلیا وا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کتوں کرے گا، کتوں کھما ختم کرے گا، وہ اسلام دی روشنی اج تیری بہن تے تیرے بنوائیے دے گھر بھی پہنچ گئی ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارادہ تبدیل کیتا، جدو ارادہ تبدیل کیتا دیدان محترم فوراً گھر گئے، بہن دے گھر دے اندر گئے، دستک دیتی، جدو آواز سنی بہن کو پتہ لگ گیا بھائی آئے، جناب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن دی تلاوت کر رہے سن، حضرت خباب چھپ گئے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گھر آئے، بہن کو پوچھیا بہن تسی کی پڑھ رہے سو؟ میں سنے تسی نبی دا دین قبول کر لے۔ آپ دی ہمشیرہ بول دیا نے بھائی جان تسی سچ بولے آئے، جڑا نبی دا کلمہ پڑھ لے نے پھر جھوٹ بول دے نہیں، جھوٹ بول دے نہیں۔ عزیزان محترم جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بہنوں انہوں پکڑیا، انہوں بھی ماریا، جناب ہمشیرہ نو بھی ماریا، دوستان گرامی قدر ماریا، جدو ماریا ایک کوئی آواز آئیے، اے فاروق اعظم تو ساڑے ٹکڑے کر سکنا ہے، اے جان جا سکتی ہے پر نبی دا دتا ہوا ایمان نہیں جا سکتا، نبی دا دتا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ جدو یہ گل سنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ٹھلے ہو گئے، مٹھے ہو گئے، تو کہنے لگے بہن مینوں بھی سنا، وہ کلام مینوں بھی سنا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ کہندی نے بھائی جان او ناپاک لوگ نہیں سنتے، ناپاک لوگ تلاوت نہیں کر سکتے، پہلے وضو فرماؤ یا غسل فرمایا۔ عزیزان محترم پھر پڑھیا سورۃ طٰہٰ، جناب سیدنا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تشریف لے آئے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب سورۃ طٰہٰ پڑھے گی، طٰہٰ ما انزلنا القرآن لتشقیٰ، محبوبہ قرآن اس واسطے نازل نہیں کی تاکہ تینوں
مشقت کے اندر پا دیے ما انزلنا ہو قرآن لتشکا کہ قرآن اس واسطے نازل نہیں کیتا کہ تسی مشقت کے اندر پہ جاؤ. سورۃ طٰہٰ دی تلاوت کیتی جناب فاروق اعظم اکھاں چوں آنسو جا رہے ہیں, اکھاں چوں آنسو جا رہے ہیں. تے آپ فرماندے نے میری بہن مینوں گلے 'چ کپڑا پا کے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ 'چ لے چلو. آپ دی بشیرہ فرماندے بھائی جان اور لاجپال نبی ہے انہیں پچھلیاں زداں کدی نہیں دیکھیاں, خود چلے جاؤ, جدو جاؤ گے مصطفیٰ کریم کرم فرما دیں گے. تے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت کے اندر پہنچے. جدو بارگاہ رسالت کے اندر پہنچے صفا پہاڑی اس کے دامن کے اندر صحابی رسول حضرت ارکم رضی اللہ عنہ گھر سی, اس کے اندر سرکار موجود سن. صحابہ کرام بیٹھے جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے شیر مصطفیٰ دے شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی کھڑے ہیں. صحابہ کرام جدو ویکھیا فاروق اعظم آ رہے ہیں گلاں کرنے لگ پے. خطاب دا بیٹا عمر آ رہا ہے ننگی تلوار لے کے. جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جدو ویکھیا فرمایا چپ کر جاؤ, رولا نہ پاؤ. اگر خطاب دے پتر دی نیت ٹھیک ہے ست بسم اللہ اہلا وسہلا مرحبا اسی استقبال کرنے ہیں. اگر یہ نیت خراب ہے تو امیر حمزہ موجود ہے, عمر دی تلوار ہوئے گی تو عمر دی گردن اڑا کے رکھ جائیں گے. اللہ اکبر. عزیزان محترم اتنی گل ہوئی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگے آئے, ہاتھ تے سینہ مبارک تے ہاتھ مار کے فرمایا عمر حالے وقت نہیں آیا کہ اسلام دے اندر تو آ جائیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پڑھیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جدو کلمہ پڑھیا صحابہ کرام نے نعرہ بلند کیتا, مکہ دی گلیاں دے اندر آواز گونجی. کافر کہنے لگے یہ تو نبی نے مٹان گیا سی خود مٹ کے آ گیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر 2 دفعہ نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے. ایک باری جدو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا اور دوسرا فتح مکہ دے موقع دے. تو عزیزان محترم جدو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آندے پے اسلام کو قبول کر لے. عاشق نے ترجمہ کیتا ہے, عاشق کہندا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے غلاموں ڈرو نہ رولا نہ پاؤ چپ کرو, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا, دعاؤں کا جواب آیا. بڑا پریشان ہو. ادھر نبی کریم چلو اسلام قبول کیتا, فرمایا جبریل عرض کی یا رب جبریل, فرمایا سجدہ چھوڑ میرے نبی دی بارگاہ میں قرآن پاک لے جا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. محبوبہ تانوں مبارک ہوئے, تواڈے واسطے مومنین اللہ کافی ہے تے مومنین بھی تواڈے. فاروق اعظم وہ شخصیت نے جنہ دے اسلام قبول کرن تے رب مبارک دے دے, جنہیں دے اسلام قبول کرن تے رب مبارک دے دے. عزیزان محترم ذرا ایمانداری نہ سوچو, جڑا اسلام قبول کرے تے رب مبارک کرے تے جتھے بہ کے او دا ذکر کیتا جائے. ایک باری اور کہہ دو سبحان اللہ. اوتھے ذکر کیتا جائے تے پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت و مقام کیا. جس طرح میں پہلے حدیث بیان کی کہ صالحین دا ذکر کریے گناہ معاف ہوندے نے, یہ عام صالحین دا تے جتھے مراد رسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو جائے تو اتنے تو یقیناً گناہ معاف ہوں گے. تو عزیزان محترم وہ فاروق اعظم جدو آئے نماز کا ٹائم ہو گیا, مقبول اسلام عرض کر رہے ہیں, اس کے بعد اجازت ہے. یا رسول اللہ ہم کی کریں گے, فرمایا نماز پڑھنے لگے. اللہ اکبر. ایک پاسے امیر حمزہ نے, دوسرے پاسے مولا علی, اور ایک روایت امیر حمزہ آگے جناب علی اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میرے آقا دے سجے کھبے
جدو ایک قافلہ چلیا نا 40ویں نمبر تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے گئے 40ویں. آپ تو پہلے 39 بندے مسلمان ہوئے سن تو 40 فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ میرے آقا نے فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا. فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کتنے؟ فرمایا تے گھر. عرض کی نہیں یا رسول اللہ نماز اج کادے پڑھنی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اعلان کیتا گیا سی کہ جڑا کعبے کے اندر نماز پڑھے گا او دی بیوی بیوہ کر دیں گے، بچوں کو یتیم کر دیں گے، او دا سر قلم کر دیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اکھاں چوں آنسو آ گئے. عرض کیتی آقا او جنہ بھی اعلان کیتا سی اج تہاڈا غلام اعلان کر رہا ہے اج جیڑا بھی ساری عبادت کے اندر مداخلت کرے گا او دا سر انج اڑے گا جویں روح دے تبے ہوندے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گئے اور تاریخ پڑھو. آپ کافر دے کول بار بار جاندے میں اسلام قبول کر لے جی کرنا ہے جو کچھ کر لو. تاریخ پڑھو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ ابو جہل ہوئے کٹیا بوا. ابو جہل باہر نکلا کہنے لگے تینوں پتہ ہے میں کی کم کیتا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا خطاب کے پتر کی کیتے؟ فرمایا میں کلمہ پڑھ لیا میں کلمہ پڑھ لیا. ابو جہل منہ بنا کے پیچھے ٹر گئے کچھ نہیں آخیا. آپ بار بار کافر نے دعوے گئے کتنی جرت ہے لیکن کسی نے جرت نہیں پئی کہ آپ ہاتھ بھی لا سکن. جدو خانہ کعبہ دے اندر گئے سرکار دے نماز اللہ دا نام بلند ہویا کافراں نے دیکھا یہ کی آپ نے تے فرمایا او کافرو سنو جڑا چاہتا ہے کہ میری بیوی روے میرے بچے رون او دی بیوی بیوہ ہو جائے بچہ یتیم ہو جائے او دے گھر والے نوں رون او عمر نال ملاقات کر لو پہاڑی دے پیچھے. کسی دی ضرورت نہیں پئی. او میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جنہاں نے اسلام دے قدم رکھیا تے سب تو پہلے کلمہ اسلام بلند کیتا. اس دن تو آپ دا لقب پہ گیا فاروق فرق کرنے والا فاروق. عزیزان محترم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت وہ عظیم شخصیت نے جڑے رب کائنات نے انہاں نوں منگ کے لیا ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگ کے لیا رب کریم کو. اور پھر آپ اسلام کے اندر آئے رب نے مبارک دیتی اسلام کا نام بلند ہویا. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ میرے آقا دے غلام تے جنہاں نے یار اتنا احسان کیتا ساڈے تے انہاں دا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اسی الحمدللہ سارے دے منن والے سارے دے منن والے. جس طرح کہ میرے تو پہلے جناب حضرت علامہ مولانا مشتاق رضوی صاحب گل کر رہے سن کہ اسی سارے منن والے ہیں. الحمدللہ صحابہ جو منن والے ہیں اہل بیت نو بھی منن والے ہیں ازواج نو بھی منن والے ہیں اولیاء نو بھی منن والے ہیں. تو عزیزان محترم آپ کا یہ قبول اسلام. ہن وقت اجازت نہیں دلا کے گفتگو کی جائے میں انہاں کلمات سے اپنی گفتگو سمیٹنا دعا کرنا کہ رب کائنات جتنے بھی دوست تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے سارے دے مالاں دے اندر جاناں دے اندر برکتاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے آسمانی زمینی مصیبتوں بلاؤں کو محفوظ فرمائے. میں بڑا مشکور ہاں کہ سارے جناب محترم علامہ عابد حسین حیدری صاحب تشریف لائے جناب محترم عزیزم بھائی فیاض احمد فیضی صاحب تشریف لائے جناب انہوں نے نال احمد یار فیضی ملتانی صاحب تشریف لائے انہوں نے نال دوست احباب تشریف جتنے بھی آئے میں سارے خوش آمدید کرنا شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ سارے نے. اور جناب حافظ محمود نواز صاحب جناب محمد حسن شکوری صاحب تمام ثنا خان رسول یہ بھائی نے محبت کی تھی آئے تو اللہ تعالیٰ انہوں دا آنا جانا قبول فرمائے. تو دوستان گرامی کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہوئے تو معاف کر دینا اللہ کی بارگاہ توبہ کرنے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آخر تے ایک